تین دن اس میں قرار دیے جاتے ہیں: 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول۔ 12 میں بھی اختلاف، 12 کے بھی کچھ راوی ہے، پورے حدیثوں کے راوی، بخاری شریف کے راوی، مسلم کے راوی، ابن ماجہ کے راوی، نسائی کے راوی، ترمذی کے راوی، مشکات کے راوی، جتنے بھی احادیث کے راوی ہیں ان کی تعداد 7,500 ہے۔ لیکن سب راویوں کا اس میں اختلاف رہا ہے۔ 12 میں بھی اختلاف، 9 میں بھی اختلاف، 8 میں بھی اختلاف۔ لیکن آپ جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، حضرت آمینہ کے سرانے پر 2 ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفاع بنت عمر اور دوسری ریلیٹی ڈاکٹر حضرت آمینہ کی تھی شفاع بنت اسد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے، درختوں نے خوش آمدید دے دی، پتھروں نے گواہی دے دی، دنیا کے سرزمین کے ہر ایک خطے نے گواہی دے دی، چاروں طرف سے نور کی روشنی، نور کا اجالا اور نور کا پھیلنا جاری ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی پیٹ سے باہر نکلے، آج اگر بچہ پیدا ہوتا ہے یا اس سے پہلے تو اس کے ساتھ گندگی، خون، بہت ساری گندگی نکل آتی ہے، لیکن ہمارے نبی جب پیدا ہوئے گندگی کا ایک قطرہ بھی نہیں سا۔ پھر ناف اور آنت پیٹ سے، ماں کی پیٹ سے ہی جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کو باہر کاٹتے ہیں، باہر جڑاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی، ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ماں کی پیٹ سے ہی بنائی ہوئی تھی، کاٹی ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد اس وقت کا بادشاہ نوشیروان عادل تھا جو کہ ایران کا رہنے والا، لیکن اس کے بعد جب آپ تشریف لے آئے، لیکن اس سے پہلے آپ کون؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے شکم میں ہی تھے، ماں کی پیٹ میں ہی تھے، لیکن والد کا سایہ سر سے اٹھایا گیا تھا۔ والد وفات ہو گئے تھے، والد نہیں تھے، باپ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد جب پیدا ہو گئے تو پھر حضرت آمینہ کے پاس دودھ ان کے یہاں نہیں تھا۔ پھر حضرت حلیمہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے تک زندہ رہی، پھر اس کے بعد ایمان لائے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ستیلی ماں تھی، جنہوں نے ان کو دودھ پلایا، ستیلا باپ حارث۔ اور جب وہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حارث ایک لڑکے کے تلاش میں تھے، تو پورے مکہ المکرمہ کے اندر گھومے، کوئی نہیں ملا، تو پھر وہاں پہنچے جہاں حضرت آمینہ رہتی تھی، تو ان کے گھر میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دودھ نہیں ہے، آپ اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ حضرت حلیمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، حضرت آمینہ نے، انہوں نے کہا، ان کے جو شوہر تھے حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، انہوں نے کہا نہیں، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں مانا، انہوں نے کہا نہیں، ان کو لیں گے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، لینے کے بعد 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے ہو گئے تو ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھایا گیا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ان کا گھر نور سے روشن، ان کے گھر میں برکتیں، تمام رکاوٹیں دور، ہر طرف سے آسانیاں ہی آسانیاں، سہولیات پیدا ہو گئی۔
پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی نہ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے نہ کودتے تھے، کچھ بھی نہیں۔ 4 سال 5 سال 6 سال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو انہوں نے اپنی ستیلی ماں سے سوال کی کہ میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں۔ اس کا بھائی جو عبداللہ، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا عبداللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ستیلی بہن شیمہ تھی۔ ستیلا بھائی عبداللہ تھا، بہن شیمہ تھی۔ کہا کہ اے امی جان، میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں۔ امی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے جنگل، دونوں بھائی بکریاں چرا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک فرشتہ آیا، فرشتہ آسمان سے آیا، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، لٹایا، سینہ چیرا، سینہ چیر کے یہ یہاں سے اس جگہ سے پیٹ کو چیرا، پیٹ کو چیرنے کے بعد سینہ اندر سے نکالا گیا، سینے کو بیچ میں سے کاٹ کے اس کو دھویا گیا آب زمزم سے، اس کو عربی میں شق صدر کہتے ہیں۔ دھویا گیا تو عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی تھا وہ گھبرا گیا، وہ دوڑ کے اپنے امی کے پاس گھر گیا، کہا کہ امی جان میرے رضائی بھائی کے ساتھ ایسا ایسا ہوا۔ امی اس کی فوراً آئی، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا بھی گئے پہلی مرتبہ۔ تو جب انہوں نے ان کو پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ پھر دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر 12، بعض راوی کہتے ہیں 13 سال میں ہوا، بعض کہتے ہیں بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، تاکہ آپ یہ کیوں شق صدر کیوں کیا گیا؟ احادیث کے اندر آیا اس لیے کہ یہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کے اندر مشغول نہ ہو جائے۔ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسرا شق صدر کیا گیا کہ اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالغ ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے دل میں کوئی تمنا کوئی خواہش نہ آ جائے۔ تو تیسرا شق صدر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہو گئے، پھر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، شادی کی، جو جن کی عمر 40 سال تھی، جو کہ اس امت کی سب سے پہلی ماں ہے۔ پھر اس کے بعد مختصر انداز میں بیان کروں گا، وقت ہو گیا۔ تو تیسرا شق صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا گیا نبوت سے پہلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد 40 سال کے بعد نبوت ملی، ہر نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ تو پھر اس کے بعد قرآن اترا، 23 سال میں پورے قرآن پاک اترا، جس کی آیتیں 6666 ہے، جس کے رکوع 544 ہے، جس کی سورتیں 114 ہیں، تو جس کے حروف 10,27,000 ہے۔ پھر یہ پوری کتاب اتری۔ جب کتاب اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی ملی، پھر کتاب بعد میں اتری، پہلے نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ میں نبی۔ جب اعلان کر دیا، اعلان کے بعد جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنا، اس اعلان کی تائید کی، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہو گئے، ان کو جنت کی بشارت مل گئی۔ کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو کہ اس دنیا کے اندر ہی بشارت ملی ہے، ان میں سے ان کی تعداد صرف 10 کتابوں میں لکھی جا رہی ہے، اس سے زیادہ بھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو دنیا کا نظام ہی بدل گیا۔ عرب کے اندر زندہ معصوم بچیوں کو دفنایا جاتا تھا اور ایک دوسرے کے حقوق دبانے کو، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کو ایک قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا۔ دھوکہ بازی عام تھی، جھوٹ عام تھا، ہر ایک اعتبار سے ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچانا عام تھا، ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو قتل کرنا عام تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اور اس کائنات کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا تو اس دنیا کا نظام بدل گیا،
اس دنیا کا نظام بدل گیا. جو جہالت میں تھے وہ راستے پہ آ گئے, وہ ہدایت کے راستے پہ آ گئے. جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے وہ اس سے باز آ گئے. بہت ساری جہالتیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی. پھر آج تک تمام جہالتیں ختم ہو گئی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا عرب جیسی جہالتیں پھر سے شروع ہو جائیں گی. وہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بیت رہا ہے. دھوکہ بازی عام. اور صرف اتنا ہی نہیں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی. طائف کے گلیوں سے پوچھ کے آؤ, طائف کے پہاڑیوں سے پوچھ کے آؤ. جس وقت طائف کے بدماشوں نے, طائف کے نالائق اور نکمّو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی, ظلم کیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیچھے لگایا, جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے مارتے بے ہوش کر دیا, تو وہ کس کے خاطر؟ وہ اس دین کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی گئی. لیکن ہمارے پاس یہ دین مفت میں آیا, اسی لیے ہمارے پاس اس دین کی کوئی قدر نہیں, اس قرآن کی کوئی عظمت نہیں. لیکن اسی کے ساتھ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. وہ اس امت تک دین پہنچانے کے لیے, وہ ہم تک دین پہنچانے کے لیے, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنو کہا گیا, پاگل کہا گیا, نعوذ باللہ من ذالک. لیکن کس کے خاطر؟ دین کو آگے پھیلانے کے خاطر. یہ دین ہم تک پہنچانا تھا. لیکن آج دیکھ لیا جائے گا ہمارے پاس رائے کے دانے کے برابر بھی اس دین کی کوئی عظمت, اس دین کی کوئی قدر, کوئی قیمت ہمارے پاس نہیں. پھر دعویٰ کریں گے ہم مسلمان ہیں. نانا میرے ایمانی بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے گلے سے لگائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کریں, ان کے اوپر چلیں اور دوسروں کو بھی چلنے کی دعوت دیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا, ملک الموت دروازے پہ کھڑا تھا, اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا, لیکن تب تک حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے تشریف لے گئے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کی شوق میں ہے, لیکن ملک الموت باہر کھڑے ہیں, اندر آنے کی اجازت مانگ رہے. ملک الموت جب اجازت لے رہے ہیں, کہہ رہے السلام علیکم یا رسول اللہ. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آج تک کسی کو سلام نہ کی, میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں مانگی, لیکن آپ پہلی شخصیت ہو. میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ اے اسرائیل, جب تم میرے محبوب کے پاس جائے گا, میرے محبوب کے پاس جانے سے پہلے ان سے اجازت ضرور لینا. جب اجازت لے گا ان سے یہ کہنا کہ میرے رب کا یہ فرمان ہے, میرے رب نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ آنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کو لے کے آ جانا, اگر رہنا چاہتے ہیں تو ان کو ادھری چھوڑ کے آ جانا. لیکن جب حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کی شوق میں ہے یا رسول اللہ, تو کیا کہا؟ اللہ کے نبی گر گئے, سجدے میں رونے لگے. کہا کہ اے جبریل, جا میرے رب سے یہ کہہ دے میرے آنے کے بعد میری امت سے کیا حال ہو. تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ جملہ کہہ دی. اللہ نے کہا کہ اے میرے جبریل, تو جا میرے محبوب کو کہہ دیجئے کہ اے میرے محبوب, اگر تیری امت بارش کے قطروں سے زیادہ گناہ کرے گی, ریت کے ذروں سے زیادہ گناہ کرے گی, ایک مرتبہ
میرے سامنے پھر چاہے ہنسی مذاق میں توبہ کرے، پھر چاہے روتے ہوئے توبہ کرے، پھر چاہے رونے کی شکل میں توبہ کرے، ایک مرتبہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ توبہ، میں اس کے گناہوں کے اوپر اپنی رحمت کی چادر پھیر دوں گا۔ اس لیے ہم بھی کہیں گے یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آج ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، ہم سوچیں کہ ہمارے نبی نے اس دین کے خاطر کتنی قربانیاں دی۔ انشاءاللہ آج کے بعد سیرت پہ ہی بات کی جائے گی، اور اس سے پہلے جیسے معاشرے کے حالات ہوں گے اس حساب سے بھی بات کی جائے گی، لیکن زیادہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا کیسے گزرا زیادہ ہم اس کے اوپر توجہ دیں، پھر جوانی کی حالت کیسے گزری، کیا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں وفات پائے، وہ بھی 12 ربیع الاول کے دن ہی پائے۔ تو 12 ربیع الاول کی تاریخ جو ہے وفات کا، اس پہ تمام راویوں کا یہ اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول ہی کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا تو آخری وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے قریب کان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے، زبان سے یہی الفاظ جاری تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کہ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، میری امت کو یہ کہہ دینا کہ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اس لیے آج ہم دیکھ لیں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز اپنی مسجد کے اندر با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔